یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یکم محرم الحرام سے 10 دن محرم تک جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار کچھ الگ الگ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضرورتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر ہے، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی ماں، بہن، بھائی کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ کے ایک گلاس پانی رکھ لیے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والوں کو پلا سکتے ہیں اور سب کو شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ دولت ملے گی۔ محترم ناظرین، آس پاس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں دور ہوں گی، بے سکونی دور ہوگی، گھر سے ختم انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب جو وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا میں کہوں گا، آپ نے بالکل ویسے ہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنے جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض ادا ہو جائے، میرا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 300 بار پڑھنی ہے۔ اور اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفار کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں، وہ بھی کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔